الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے اور انگنت و لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص. میرے معزز ساتھیوں،
اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اگر وہ ہمیں پیدا نہ بھی کرتا تو اس کا نظام پھر بھی رکنے والا نہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات میرے اور آپ کے بغیر چل سکتی ہے، لیکن اللہ کے بغیر ایک پل بھی نہیں چل سکتی۔ اس لیے میں اپنے اوپر، اپنے من میں اس بات کو مت سوار کروں کہ بس میں ہی ہوں اور میرے بغیر یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہارے سامنے مخلوقات ہی پوری نہیں رکھی، تم نے تو میری مخلوقات کو پوری طرح دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہاں کہاں اور کس کس جگہ کیا کیا پیدا کیا ہے میرے علم میں، تمہارے تو علم میں بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری تربیت کے لیے، ہمارے نظام کی بہتری کے لیے اللہ جل شانہ نے آسمان سے ایک نظام نازل کیا جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رہنے کے سلیقے بیان فرمائے۔ یہودیوں نے صحابہ کرام پر یہ طنزاً سوال کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تو قضاء حاجت کے بھی طریقے بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہاں، ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے، اللہ نے اس کے اندر ہمیں قضاء حاجت کے بھی آداب بتائے ہیں، کھانا کھانے کے بھی آداب بتائے ہیں، دنیا کے اندر رہنے کے آداب سکھلائے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان آداب پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہر ادب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جہاں اللہ نے آداب سکھلائے ہیں، ان آداب کو اللہ ہم سب کو ملوز خاطر رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت میں مصروف ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی فارغ ہوتے ہیں، وہ صحابی پھر اللہ کے نبی سے استفسار کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیے، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ صحابہ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے ایک کام کیا ہے، اس کا جواب اللہ کے نبی سے نہیں ملا، خدشہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں۔ جیسے ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صحابی کو چھینک آتی ہے، اس نے زور سے کہا الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ۔ صحابی نے پھر جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ تربیت سکھائی تھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اب یہ صحابی دوسری بار چھینکتا ہے، نبی نے جواب دیا، تیسری بار چھینکا، اسی طرح وہ چھینکتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہیں دیا۔ اب یہ صحابی بھی وہی سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی فلاں کو چھینک آئی، آپ نے جواب دیا، اب مجھے چھینک آ رہی، آپ جواب نہیں۔ فرمایا تجھے زکام ہے اور زکام کی وجہ سے بار بار چھینک آتی۔ یعنی ایک نظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے بھی آداب بیان فرمائے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ فرمایا میں جب قضاء حاجت کے اندر مصروف ہوتا ہوں اس وقت میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ ہم باتھ روم میں فون آ جاتا ہے، وہیں پہ پلہ سلام کرتا ہے، ہم ادھر سے اس کو باتھ روم میں کہہ رہے ہوتے ہیں وعلیکم السلام کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ ادب ہمارے اندر ابھی نہیں آئے، اور ہم دنیا کے اندر ڈنڈے لے کے گھومتے ہیں کہ میری مرضی کا حکمران آنا چاہیے۔
ہم دنیا کے اندر ریفلیں نکال کے گھومتے ہیں کہ میری جس کو میں چاہتا ہوں حکمران وہ ہو، اور ہمیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہے کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو نماز کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں، کل کو میں مر جاؤں میرے جنازے میں اس کو دعا بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہے کہ نہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ہماری مرضی کا حکمران چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمران تیار کیے تھے۔ ایک حاکم وقت کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے سنا ہوا تھا، نام بھی غنی ہے اور غنا میں بھی کمال آدمی ہے۔ ایک فقیر آتا ہے مانگنے والا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے آواز سنا، اندر ایک بات پہ حضرت عثمان غنی اپنی بیگم سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے انہوں نے اپنے دیے کی وٹ کو زیادہ کھولا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ تیل بھی زیادہ استعمال کرتا تھا دیا، اور اس کی وجہ سے آگ کی روشنی بھی زیادہ پھیلتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگم سے ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے اس کی وٹ کو زیادہ لمبا کیوں کیا کہ یہ تیل زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ اب یہ سائل گھر کے باہر کھڑا ہو کے یہ باتیں سنتے ہوئے اپنے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو دیے کے اوپر اپنی بیگم سے ناراض ہو رہے ہیں، میں نے تو بڑی باتیں سنی تھیں، اب اگر میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ مجھے کیا دیں گے؟ دل میں مایوس ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں سے سنا ہے میں نے، دروازے کو کھٹکھٹایا، امیر المؤمنین باہر تشریف لائے اور عرض کرتا ہے میں ایک سائل ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے ایک اشرفیوں کی تھیلی لاتے ہیں، اس کو گنا بھی نہیں کتنے ہیں، اٹھا کر کے اس کے سائل کے ہاتھ میں تھما دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں کی تھیلی گنی بھی نہیں اور دے دی۔ سائل جا کے گنتا ہے اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ وہ اشرفیاں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی سے پھر سوال کرتا ہے، عثمان آپ تو ایک دیے کے لیے، ایک دیے کے اندر صرف ہونے والے تیل کے اوپر اپنی بیگم سے ناراضگی کر رہے ہو، اور یہاں مجھے اتنی اشرفیاں دی ہیں ان کو گنا بھی نہیں ہے، مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، اور یہ جو فضول خرچی ہو رہی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، رب نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جو مال میرے پاس ہے یہ اللہ نے مجھے دیا، میری کوئی کمال نہیں ہے، اگر میں اس کو فضول خرچی میں اڑاؤں گا، میرے گھر والے اڑائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا۔ اور جو اشرفیاں تجھے میں نے بے حساب دی ہیں، یہ میں نے اللہ کے ہاں اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے اور اللہ سے بے حساب اجر و ثواب لوں گا۔ یہاں پہ مجھ سے حساب ہونا ہے اور وہاں میں اللہ سے اجر لوں گا، اس لیے ان دونوں میں فرق ہے۔ میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ تیل زیادہ استعمال ہوتا رہا اور تو نے کیا کیا۔ نہیں سنا ہے آپ نے؟ کیا نہیں سنا ہے میں نے؟ حفظ ہو گئی ہیں یہ حدیثیں سنتے سنتے۔ حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خلیفہ تیار کیا، اور اس کا نام ہے، نام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے نبیوں کی امتوں میں میری امت کے اس شخص کا نام آتا ہے جس کی سب سے زیادہ اللہ کے یہاں فضیلت ہے۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبیوں کے بعد اللہ نے اگر کسی کو مقام دیا امتوں میں تو سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم کھانا تیار کر کے لاتی اور اس کھانے کو دیکھا، پوچھتے ہیں یہ کھانا تو بڑا مہنگے پیسوں سے تیار ہوتا ہے، بیگم آپ کیسے اس کو تیار کرتی ہو؟ کہا میں اپنی تنخواہ میں سے جو آپ مجھے دیتے رہے اتنا بچتا رہا، جمع کرتی رہی اور آج اس حالت میں پہنچے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خزانچی کو لکھا
کہ جناب میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیجئے، یہ زائد تھے تو میری بیگم بچاتی رہی۔ میرے بھائیوں، حکمران اس طرح ہونے چاہیے تھے، حکمران ایسے ہونے چاہیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے، یہ خلافت کی تربیت بھی حاصل کرتے رہے، اسلام کو بھی حاصل کرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچی کو پالا ہوا ہے، اور اس بچی کے ہاتھ کے اندر دیکھا ایک انگوٹھی ہے جو انہوں کی پہنائی ہوئی نہیں ہے، انگوٹھی ہے۔ پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لائی؟ کہا میں جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیت المال کے امیر تھے، انہوں نے بیت المال کے کمرے کی صفائی کے دوران انگوٹھی ملی اور میں جا رہی تھی، مجھے پہنا دیا۔ عمر فاروق اس انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور اتار کر کے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن بیت المال کی اس انگوٹھی کا سوال عمر فاروق سے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ انگوٹھی بیت المال میں واپس رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو بہت دور نکل گئے ہیں، ہم تو اتنا دور نکل گئے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں، کسی پر تہمت لگانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو امین اور کسی کو ڈاکو بنانا ہمارے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ کسی ایک گلی کے اندر بغیر لاک کے آپ موٹر سائیکل کھڑی نہیں کر سکتے۔ کوئی اچھا جوتا پہن کر کے مسجد جیسی پاک جگہوں سے بھی اپنے جوتے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ مسجدوں کی ٹوٹیوں کے ساتھ لوگوں نے سریے ولڈ کیے ہوئے ہیں، باتھ روموں کے اندر سریے ولڈ ہیں۔ ہماری مسجد چاہ جموں والے کے اندر ایک چور ہلا، اور ایسا ہلا وہ پلاسٹک کی ٹوٹیاں لے آتا تھا اور وہ لگا کر کے اندر سے سٹیل والی اتار کے جیب میں لے جاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ بڑے ہم پریشان، گندی سی ٹوٹیاں کباڑیے سے لے کے ان کو فٹ کر دیتا، اندر بیٹھا اندر پیشاب کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے ہمیں کیا پتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، کون سی گلی ہے جس کے اندر چور موجود نہیں؟ کون سا محلہ ہے جس کے اندر فراڈ موجود نہیں ہے؟ ہم اتنے برے ہو کر کے پھر ہم کہیں کہ ہمارا حکمران ایسا ہو اور ویسا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہم سب کو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لانا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی ہے، اذان ہونے کے بعد ہمیں بھی گھر میں سکون نہ آئے پھر بات بنتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کرتے، صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عورتوں میں محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو مجھ سے آ کے فرماتے کلمینی یا عائشہ، عائشہ مجھ سے باتیں کرو، کیونکہ تم باتیں کرتی ہو تو میرے دل کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ باتیں کرنے سے، اماں جی عائشہ صدیقہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں سکون ملتا تھا۔ اب کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو میں نے چیک کرنے کے لیے ایک دن مسجد نبوی کی کھڑکی سے حبشی لوگ مسجد نبوی کے اندر تیر اندازی کے کرتب کر رہے تھے، جنگ کی تیاری بھی تھی، ایک قسم کا کھیل بھی تھا، جنگ کی تیاری کی پریکٹس بھی تھی، وہ یہ کام کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے تھے، میں بھی پیچھے سے جاتی ہوں اور میں نے آپ کی محبت کو چیک کرنے کے لیے اپنی تھوڑی کا وزن میں نے اپنے نبی کے نبوت والے کندھوں کے اوپر دینا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں میں نے وزن جان کے بڑھایا کہ اللہ کے نبی میرے وزن کو کتنا دیر تک برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک میں نہیں ہٹی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں تھک گیا ہوں یا عائشہ اپنے سر کو اٹھا لے، نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی محبت کو چیک کیا، بے مثال محبت۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم بیویوں کو بھی ایسے بھول جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ یہ معیار ہو ایک مومن کے اندر، یہ نظام ہو ایک مومن کے اندر کہ ہم باتھ روم میں بیٹھ کر وعلیکم السلام کہنا
اور ایک کسٹمر کے فون کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے کہ اس کے اندر ہم نے اللہ کا نام لے لیا جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. ہم اس بات سے اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمیں حکمران چاہیے ایسا جس کے اندر جھلک ہو ابو بکر صدیق کی، جس کے اندر جھلک ہو عمر فاروق کی. یہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، میرے اندر بھی ہزار کمزوریاں ہیں، آپ کے اندر بھی ہوں گی، لیکن ہم ان کو دور کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں، تب اللہ ہمیں حکمران بھی اچھے عطا فرمائے گا، جن کے اندر ملک کی محبت ہوگی، جن کے اندر ایمانداری ہوگی، جن کے اندر نظام کی بہتری کی روش ہوگی. اللہ اکبر. آج حقیقت یہ ہے، کرسی کے حصول کا مقصد دو ہی مقصد نظر آتے ہیں مجھے تو. ایک مقصد بدلے لینا، اور دوسرا مقصد کرسی ملنے کے بعد اپنے خرچے پورے کرنا کہ ہم نے اتنے کروڑوں روپے لگائے ہیں اور ان کروڑوں کو ہم کیسے حاصل کریں گے. ہیں جی میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کو سپہ سالار بناؤں گا جو اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ اس کے جھنڈے تلے انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد چہرہ پر انوار اپنے صحابہ کرام کی طرف موڑ کر بیٹھنے کی جیسے سنت تھی ویسے کیا، اور اس کے بعد ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی قسم دل میں کبھی خواہش نہیں تھی کہ میں کسی بھی کام کا سربراہ بنا دیا جاؤں، کسی بھی معاملے کے اندر بڑا بنا دیا جاؤں، مجھے کسی عہدے کی کبھی دل میں لالچ نہیں پیدا ہوئی تھی. لیکن اس دن میں نے جو اللہ کے نبی کی زبان سے فضیلت سنی تھی اس نے میرے اندر لالچ پیدا کر دی. میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے بیٹھے ہوئے انداز میں اونچا ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے، اللہ کے نبی کی شاید مجھے ڈھونڈ رہے ہوں، اور اشارہ کر دے وہ بندہ جس کے بارے میں نے رات بات کی تھی وہ عمر فاروق ہے اور جھنڈا اٹھا کے مجھے دے دے. اس سے پہلے کبھی بھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی. اس طرح کے خلیفۃ المسلمین اللہ نے پیدا کیے تھے، اس طرح کے امیر المؤمنین اللہ نے پیدا کیے تھے، اس طرح کے امت کے غمخوار اللہ نے پیدا کیے تھے، اور آج کے کسی حاکم کے اندر یہ باتیں نظر نہیں آتی. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے دین پہ آ جائیے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت کیجیے، دنیا داروں کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیجیے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت درازی چھوڑ دیجیے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے. ہم ان کے لیے لڑتے ہیں جن کو نمازوں کے طریقے نہیں آتے. یار کیا کر رہے ہو؟ کیا ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ایک دینی بھائی سے دینی بھائی کا جھگڑا، ایک ایسے انسان کے لیے جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی. یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی اس طرح تربیت کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک انسان کسی دوسرے مسلمان کو ایسے مصافحہ کرتا ہے نا، تربیت کا طریقہ بھی دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور دیکھا اللہ اکبر ایک درخت ہے، اس کے ٹہنیاں خشک ہو چکی ہیں، پتے خشک ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ایسے ہلایا، اور ہلانے کے بعد اس کے پتے نیچے گرے. فرمایا میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس طرح اس درخت کے پتے سوکھے ہونے کی وجہ سے اس کے درخت کو ہلانے کی وجہ سے گر رہے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ اگر تم ایک کلمہ یاد کر لو تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو ایسے جھاڑے گا جیسے درخت کے سوکھے پتے گرتے ہیں. اللہ کے نبی بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے، میں ذہنی طور پر کمزور ہوں، میں اللہ سے قرآن جو میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت وہ میں بھول جاتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسے کلمات سکھائیے جن کو میں پڑھوں اور میں وہ آسان ہو ان کو پڑھتا رہوں اور وہ مجھے بھولے نہ، میری زبان پہ آسان ہو۔ قرآن میں یاد کرتا ہوں، لمبی صورتیں بھی ہوتی ہیں میں بھول جاتا ہوں، کوئی چھوٹا سا وظیفہ مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وظیفہ سکھایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابی نے یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے اس کے اندر تو اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھیں نا ایک سادگی، دیکھیے صحابی ہے، عرابی ہے، دیہات سے آیا ہے اور فل سادگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ تو کلمات اللہ کے لیے ہیں نا، ان میں اللہ کی تعریف ہے، وہ میں کرتا رہوں گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کی حمد و ثنا ہے، میں کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ مجھے تو کچھ ایسا سکھائیے میں اس میں اللہ سے بھی مانگوں، اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں اور فرماتے ہیں پھر تو اس طرح دعا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس کو پھر پڑھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھایا، 3 بار پڑھنے کے بعد یہ بندہ یاد کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں انشاءاللہ اس کلمے کو بھی پڑھوں گا اور اس کو بھی ساری زندگی پڑھتا رہوں گا، اس میں اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا اور اس میں اللہ سے بھیک مانگتا رہوں گا مجھ پہ رحم کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے ہدایت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں یہ صحابی جانے لگے، جب واپس چلے گئے تو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں یہ آیا تھا خالی آیا تھا، اب جب یہ کلمات سیکھ کے واپس جا رہا ہے تو خزانے لے کے واپس جا رہا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ ان کی روش تھی۔ ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے، روزے کی فکر نہیں ہے، ہمیں کاروبار کی فکر ہے، سیاست دانوں کی فکر ہے، کرسیوں کی لالچ ہے، دنیا کی لالچ ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے۔ آج اللہ کے بندے تو نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں جی۔ تیرے بچوں نے پڑھی ہے؟ نہیں جی۔ جب بابا سوتے رہے ہیں وہ بچوں کو اٹھائیں گے تو بچے اٹھیں گے نا، ہاں جی۔ یہ نظام نہیں ہے ہمارے گھر میں، دین کا نام نہ لو، بس حاکم میری مرضی کا آ جائے، حکمران میری مرضی کا آ جائے۔ یہ روش ہے جس نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا، ایمان سے دور کر دیا، نمازوں سے دور کر دیا۔ میرے بھائیو آپ کسی پارٹی سے بھی ہو، میرا کسی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں، میں ایک دینی بات آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ ہم ان روشوں کو چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح نیک بننے کی کوشش کریں، دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اکثریت لوگوں کو پتہ نہیں ہے اللہ اکبر باتھ روم میں جانے کی کون سی دعا ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ کتنی بڑی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بغیر اس دعا کو پڑھے باتھ روم میں جاتا ہے شیطان اس کی شرمگاہ کے ساتھ حرکتیں کرتا ہے، اور جو شخص اس دعا کو پڑھ کے جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان باتھ روم میں بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے بھائیو ہر دعا کی کوئی نہ کوئی وجہ، ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، روز مرہ کی دعائیں ہیں اور ہمیں یاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور صرف یہ کہہ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جس کام کے لیے جا رہا ہے کامیابیاں عطا کر، اور جب تک گھر میں واپس نہیں آتا اس کو شیطان کے شر سے محفوظ۔ اس سے بڑی اور کیا تمہیں پیکج چاہیے؟ مجھے کیا پیکج چاہیے اس سے بڑے؟ اللہ رب العزت نے اتنے اچھے اچھے نظام بنائے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد صرف آج کے خطبہ کے اندر یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو اہمیت دیں، ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ کے نبی کی دعاؤں کو اہمیت دیں۔ کبھی رات کو بیٹھ کر کے یہاں مسجد سے آپ اپنے قاری صاحب سے یہ دعا سیکھیں اور ایک محفل بنائیں شام کو گھر بیٹھ کر، جس محفل کے اندر ہم رشتہ داروں کے گلے کرتے ہیں اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کر کے، فلاں گندا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں کے ساتھ میرے بچوں تعلق نہیں رکھنا، فلاں کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ پٹیاں ہم شام کو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ایک قسم کا ان کے دلوں کے اندر رشتہ داروں کی نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں
وہیں بیٹھ کر اگر اسی محفل کو ہم چینج کر لیں اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کریں. آج میرے بچوں میں قاری صاحب سے ایک دعا سیکھ کے لایا ہوں, آج میں وہ تمہیں بھی سکھاتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باتھ روم میں جانے کی دعا مجھے قاری صاحب نے سکھائی ہے, اور اس کا یہ فائدہ میرے بچوں, یہ سیکھو. سکول میں جاتے ہوئے کسی بچے کے اندر اگر علم ہے, اس نے قاری صاحب سے مسئلہ سیکھا ہوا ہے, اور اس نے جا کر کے اس کو چھینک آئی, اس نے زور سے کہہ دیا الحمدللہ, پوری کلاس کے اندر کوئی ایک بچہ بھی, وہ میٹرک کے کلاس کے ہوں, ایف ایس سی کے ہوں, بڑے بڑے اسٹوڈنٹ ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس الحمدللہ کا جواب کیا ہے. سارے چپ بیٹھے ہوئے, اور جس کو پتہ ہوگا وہ کہے گا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے. ایک چھینک کے اندر اللہ نے کتنا ثواب کا دروازے کھول کے رکھ دیے. نہیں سیکھنے جی, ہم نے یہ طریقے نہیں سیکھنے, بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ کیسے آئے گا, ہم کاروبار کیسے. بھئی کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کی ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہو. کاروبار کرنا کوئی زحمت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. لیکن ہمیں جتنا فکر اپنی دنیا کی ہے, کاش اس طرح کی فکر ہم اپنے اندر لائیں کہ ہمارا بچہ قاری صاحب سے جا کے اذان سیکھے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قیامت کے دن مؤذنوں کی جو گردنیں اللہ لمبی کر دے گا, لوگ دور سے دیکھیں. مؤذن کی آواز کی وجہ سے جدھر تک اس کی آواز جاتی ہے, قیامت کے دن چرند پرند جانور جنات سب اس کے ایمان کی گواہی دے. اتنی بڑی بڑی فضیلتیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, اللہ ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں دور فرمائیے. اللہ کے لیے آپ مسجد میں جمع ہو, آپ نہیں آئے, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ آپ پہ راضی ہوا ہے تو آپ کو اپنے گھر بلایا ہے. ایسے ہر آدمی اللہ کے گھروں میں نہیں آتے ہیں. اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں, صرف تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے, سیاست دانوں کے لیے بھائیوں سے مت لڑو, محلہ داروں سے مت لڑو, اپنے قریبی رشتہ داروں سے مت لڑو. جو جس کو ووٹ دیتا ہے دے, لیکن وہ ہمارا بھائی ہے, اسلامی ہے, ہم اس سے محبت کریں. ہمارا محلے دار ہے, نمازی ہے, ہم اس سے محبت کریں. یہ نظام اپنے اندر پیدا کیجئے. ہمارے بھائی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا, لے آئیے, قاری صاحب مجھے تو نماز آتی ہے, میرے بھائی کو نہیں آتی, اس کو سکھائیے. قاری صاحب یہ دعا مجھے جو سکھائی تھی آج اس کو بھی سکھائیے. یہ کام ہے کرنے والے جو قیامت کے دن ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوں گے اور صدقہ جاریہ ہوں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.